ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے۔ دنیا میں اس وقت بے شمار اقسام کی کرپٹو کرنسیز موجود ہیں، بٹ کوائن سمیت ہزاروں کرپٹو کرنسیز ہیں، لیکن مارکیٹ میں ان کی قیمت مستحکم نظر نہیں آ رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کرپٹو کرنسی دراصل ایک آن لائن یعنی ڈیجیٹل کرنسی کا نام ہے جس کے ذریعے آن لائن خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ دنیا کی مختلف کمپنیز نے مارکیٹ میں اس کو مختلف ناموں سے متعارف کروایا ہے، جس کو عام فہم زبان میں ٹوکن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو بانڈ سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے کیونکہ اس کرنسی کو خریدنے کے لیے اصل رقم کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ کرپٹو کرنسی کو بلاک چین نامی ٹیکنالوجی کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ یہ کرپٹو کرنسی ہے کیا چیز اور گزرتے دن کے ساتھ اس کی ویلیو کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی اس کی اہمیت میں کیوں کر اضافہ ہو رہا ہے اور ہر دوسرا شخص کیوں چاہتا ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی خریدے یا اس کی مد میں سرمایہ کاری کرے یا انویسٹمنٹ کرے۔ اس حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات چیت کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معید علی، آئرلینڈ میں رہائش پذیر۔ ہمارے آج کے اس پروگرام معید علی کے تھوڑا سا تعارف آپ کو کراتے چلیں۔ بنیادی طور پر معید آئی ٹی اور انفارمیشن سیکیورٹی پروفیشنل ہیں اور ایک کرپٹو کرنسی کی فیلڈ سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اس شعبے کی حوصلہ افزائی کرنے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں، یعنی کرپٹو کرنسی جو لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور 2016 سے کرپٹو کرنسی پر ہی یہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ معید سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ امریکی تاریخ میں ہوگا پہلی بار نیو جرسی کے یوگی بیرا اسٹیڈیم میں پاک بھارت کرکٹرز کے درمیان زبردست ٹاکرا۔ 13 ستمبر کو ہوگی امریکن پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب۔ شائقین کے لیے ہوگا بالی ووڈ ڈانس، ڈرون شو اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ گلوکار شیر جان جنون گروپ کے نغموں سے گرمائیں گے شائقین کا لہو۔ ٹکٹوں کی بکنگ تیزی سے جاری ہے۔ You guys need to come there and support the Pakistani team. امریکن پریمیئر لیگ کی ویب سائٹ پر آج ہی اپنی ٹکٹ بک کروائیں یا پھر فون نمبر 9143401127 پر رابطہ کیجیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے پروگرام کے بارے میں ہم نے بتایا کہ آج کیا کچھ ڈسکس ہونے جا رہا ہے، تو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں، جس کے لیے آئرلینڈ سے ہمارے ساتھ معید علی موجود ہیں۔ کرپٹو کرنسی کے بارے میں لوگوں کو معلومات فراہم کرتے ہیں اور خود بھی اس فیلڈ میں 2016 سے موجود ہیں۔ بہت شکریہ معید، آپ نے ہمیں پروگرام کے لیے وقت دیا۔ یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ کرپٹو کرنسی دراصل ہے کیا چیز، اس کا آغاز کب سے ہوا اور اب تک اس کی کتنی اقسام ہمیں نظر آ رہی ہیں؟ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ کرپٹو کرنسی کہاں ہے اور کیا ہے اور اس کا کہاں سے آغاز ہوا، تو کرپٹو کرنسی از اے فارم آف ڈیجیٹل کرنسی، الیکٹرانک کرنسی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل ورلڈ ہے۔ ڈیجیٹل ورلڈ کے لیے ہمیں ضرورت پڑی کہ ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل کرنسی ہو جو کہ ہمیں انیبل کرے کہ ہم کوئی ٹرانزیکشن ود ان میٹر آف سیکنڈز کر سکیں، جو کہ فزیکل ورلڈ میں بہت مشکل تھا۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک انٹرمیڈیٹری ہوتی تھی، آپ ایک کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنے جاتے ہیں، خاص طور پر انٹرنیشنل، تو آپ کو ایک کہیں تیسرے ملک کو یا کسی تیسرے بینک کو کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، پھر وہاں سے ٹریفک، تو نارملی 3 to 5 days لگتے تھے۔ جس گیپ کو فل کیا ڈیجیٹل کرنسی نے، اور ڈیجیٹل کرنسی جو کہ کرپٹو کرنسی ہے۔ اچھا، یہ کرپٹو کرنسی سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ کرپٹو کرنسی سٹارٹ ہوئی ایک جناب صاحب تھے ستوشی ناکاموتو، جنہوں نے ایک پیپر لکھا 2008 میں، جس کو انہوں نے نام دیا پیئر ٹو پیئر کیش سسٹم۔ اچھا، یہ پیئر ٹو پیئر کیش سسٹم کیا تھا؟ اس کے لیے انہوں نے بنیادی طور پہ بلاک چین جو ہے اس کو یوز کیا بیہائنڈ دا سین، اور کرپٹو کرنسی نام اس کا پڑا
کیونکہ یہ کرنسی جو ہے از ڈرائیوڈ فرام انکرپشن ٹیکنیکس. تو انکرپشن کی وجہ سے اس کو ہم نے کرپٹو کے اس کے پیچھے اس کے نیٹ ورک کو سیکیور کیا گیا, اس کرنسی کو میک شور کیا گیا کہ یہ جو ہے اس کو کنٹامنیٹ نہ کیا جا سکتے, آلٹر نہ کیا جا سکے, اس وجہ سے اس کو کرپٹو کرنسی کا نام دیا گیا. جیسا میں نے بتایا کہ 2008 میں اس کی بنیاد ڈالی گئی ستوشی ناکاموتو نے, اور اس کے بعد جو اس کی پہلی ٹرانزیکشن تھی وہ پچھلے ہی مہینے یعنی مئی 10 سال پہلے 22 مئی 2010 کو ہوئی, جس میں ایک صاحب لیزلو تھے جنہوں نے 10,000 بٹ کوائنز کے اگینسٹ 2 پیزا آرڈر کیے. اس وقت بٹ کوائن کی ویلیو جو تھی وہ اراؤنڈ 10,000 US ڈالرز, وہ اراؤنڈ $25 تھی. 10,000 جو بٹ کوائنز تھے ان کی ویلیو, اور جب اگر آپ اس کو کنورٹ کریں آفٹر 10 ایئرس تو وہ تقریباً $95 ملین بنتی ہے. یہ جو تھا یہ بنیادی طور پہ نقطۂ آغاز تھا جہاں 10 سال پہلے اس کرنسی کو آغاز کیا گیا, اور اس کے بعد اس نے ریسٹ از ہسٹری, یعنی اس کے بعد اس نے ایکسپونینشلی گرو کیا. اس وقت $1 ٹریلین مارکیٹ. اس میں جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ کرپٹو کرنسی کی کتنی اقسام ہیں, تو اس وقت 5,000 سے 7,000 کرپٹو کرنسیز ہیں. اچھا, بنیادی جو کرپٹو کرنسی تھی وہ تو بٹ کوائن تھی, اور جو ریسٹ آف دا کرنسیز ہیں ان کو ہم آلٹ کرنسیز کہتے ہیں, جس میں آپ کے پاس دا نیکسٹ بگیسٹ ون ہے وہ ایتھیریم ہے. اس کے بعد آپ کے پاس مختلف اور لائٹ کوائن بھی ہے, آپ کے پاس ریپل بھی ہے, اور دا لیٹسٹ ون از ڈاج کوائن. تو یہ ان اے نٹ شیل آپ کہہ لیں کہ یہ Bitcoin, what is cryptocurrency and what are the other currencies that exist at the moment. محیط, یہ بتائیے کہ کیا اس کرنسی کی ویلیویشن ہوتی ہے, اور اگر ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں, اس کی یہی اس میں چونکہ اس کو کوئی گورن نہیں کر رہا, اس کو کوئی گورننگ باڈی اس کے پیچھے نہیں ہے. یہ جو ہے پیئر ٹو پیئر سسٹم ہے, اور اس میں جو ہے وہ سپلائی اینڈ چین ڈیفینیٹلی بیہائنڈ دا سین جو ہے وہی آئیڈیا ہے کہ کتنی سپلائی اور کتنی. اسی طرح اس کی جو ہے مائننگ ہوتی ہے, جو کہ ایک سارٹ آف ویلیڈیشن ہے کہ آپ نے اگر کوئی ٹرانزیکشن ہے, چونکہ اراؤنڈ دا گلوب ملینز آف کمپیوٹرز ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے, اس کو کوئی گورن نہیں کر رہا. اس کو اراؤنڈ دا گلوب مختلف کمپیوٹرز ہیں, مختلف لوگ ہیں جو اس کو جس پہ یہ ٹرانزیکشن رن کر رہی ہیں اوور بلاک چین. تو اس کی ویلیویشن آپ ایز سچ نہیں نکال سکتے. اچھا, تو کیا وجہ ہے کہ اس کی ویلیویشن نہیں نکالی جا سکتی؟ اس کی وجہ ڈی سینٹرلائزیشن ہے فرسٹ آف آل, پلس سپلائی اینڈ چین کے کہاں پر آپ کیسے اس کو یوز کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ایکسٹرنل فیکٹر بہت انفلوئنشل ہے. جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دوں کہ پچھلے دنوں ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک جو ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا, اشارہ دیا کہ ٹیسلا جو ہے وہ بٹ کوائن میں آپ اسے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. انہوں نے جناب اس کو جو ہے وہ جیسے یہ مارکیٹ میں نیوز آئی تو ایکسپونینشلی گرو کر گئی کرپٹو کرنسیز, جو اراؤنڈ 35,000 US ڈالرز پہ جو ہے وہ لرک کر رہی تھی, وہی کرنسی ود ان اے میٹر آف آورز جو ہے وہ ڈبل ہو گئی. جہاں بٹ کوائن جو ہے وہ اراؤنڈ 35 سے جا کے 70 پہ ٹچ کر گیا, وہاں کچھ کرنسیز جو اراؤنڈ 400-500 US ڈالرز پہ چل رہی تھی وہ کہیں جا کے 2,000-2,500 ہزار US ڈالرز پہ چلی گئی. تو اس کا ایکسٹرنل فیکٹرز جس میں کہاں اس کا یوز ہے, جو جیسے کوئی کمپنیز الاؤ کرتی ہیں, مثلاً ٹیسلا یا اور اسی طرح کی بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ جیسے مائکروسافٹ ہے وہ بھی بٹ کوائن میں آپ کو ٹریڈنگ الاؤ کرتی ہے, ویزا جو ہے وہ بھی الاؤ کرتی ہے. تو جیسے جیسے اس کا حجم بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی. ایک چیز اور میں اس میں بتاتا چلوں جو کہ شاید آپ آگے آپ کو محسوس ہوگی, وہ یہ کہ چونکہ اس کو کوئی گورن نہیں کر رہا, کوئی مانیٹر نہیں کر رہا, کوئی اس کے اوپر کیپ نہیں لگا رہا, جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ فلکچویٹ کرتی ہے اس کی مارکیٹ.
تو وہاں پر ایک ٹویٹ جہاں اس کو بناتی ہے وہیں ایک ٹویٹ اس کو نیچے بھی لے آ سکتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی ایلون مسک کی کہ ان اے میٹر آف منتھ ان اے میٹر آف آورز جو ہے وہ مارکیٹ بہت زیادہ چڑھ گئی. اسی طرح انہوں نے کچھ دنوں کے بعد ایک اور ٹویٹ کی جس کے بعد وہ مارکیٹ جو ہے وہ واپس اراؤنڈ 30-35 پہ آئی اور اس کی وجہ سے لوگوں کو اچھا خاصا نقصان بھی اٹھانا پڑا. معید، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ نے جس بلاک چین کے بارے میں بتایا ہے، یہ بلاک چین دراصل کیا چیز ہے اور اسے انقلابی کیوں تصور کیا جا رہا ہے؟ اچھا، بلاک چین جو ہے دیکھیں جیسے آپ کوئی نارمل ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو نارمل ٹرانزیکشن میں آپ ایک اس کو ریکارڈنگ سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم عرف عام میں لیجر کہتے ہیں. اب وہ لیجر کیا ہے کہ مثلاً آپ نے کوئی چیز میں نے آپ سے کوئی چیز خریدنی ہے تو میں اپنے بینک سے یا میں اپنے والیٹ سے یا اپنے فزیکل کرنسی سے آپ کو پیسے دوں گا اور وہ آپ کے جو ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جا کے یا آپ کے جو بھی آپ جس طرح بھی مانیٹر کر رہے ہیں مینیج کر رہے ہیں اپنا سسٹم وہاں پہ جا کے آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو جائے گی جس کو ایک نارمل کامرس ٹرم میں لیجر کہتے ہیں. بلاک چین جو ہے وہ ان دا سیم فیشن یوز ہو رہی ہے. یہاں پر آپ جو ہے آپ کی جو بھی ٹرانزیکشنز ہیں وہ ان اے میٹر آف ان یونٹ کال بلاکس میں سیو ہو رہی ہے. تو بلاک کیا ہے؟ اس میں بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اس میں کیا ویلیو ہے، کون کن کے درمیان ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، کس ڈیٹ کو ہو رہی ہے، ڈیٹ اینڈ ٹائم اور وہ سارا محفوظ ہوتا ہے، پلس ہیش ویلیو جو کہ ایک طرح کا یونیک ٹوکن ہے اور پریویس ہیش ویلیو. تو یہ سارا مل کے ایک بلاک بناتا ہے. جب یہ ایک بلاک بنتا ہے تو پریویس بلاک سے جو پریویس ٹرانزیکشن ہوئی تھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ چیننگ سسٹم بنتا ہے جس کو ہم بلاک چین کہتے ہیں. یہ آلٹر نہیں ہو سکتا، یہ امیوٹیبل ہے، اس میں کوئی ریورس انٹریز آپ نہیں ڈال سکتے. ونس اے ٹرانزیکشن ہیپن اٹ ہیپن اینڈ اٹ از اویلیبل اکراس دا گلوب. تو نو بڈی کین آلٹر اٹ، نو بڈی کین چینج اٹ. It's there forever because there are millions of computers, millions of instances of that ledger which is there across the globe and nobody has the control on all of them actually, which makes it very secure. اچھا، ایک عام آدمی کے بارے میں اگر آپ سے بات کی جائے تو ایک عام آدمی اسے کیسے استعمال کر سکتا ہے اور اس کے خرید و فروخت کے لیے جو اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ کار ہے یا جو اس کا پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں جو بنیادی طور پہ آپ کو چاہیے وہ ایک ایکسچینج ہے جہاں پہ آپ اپنا والیٹ بناتے ہیں اور اس والیٹ میں آپ مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ بٹ کوائنز خریدنے ہیں. آپ نے بٹ کوائنز کے لیے آپ ایک ایکسچینج کے پاس گئے جس میں مختلف ایکسچینج ہیں جس میں سے جو موسٹ نون ہیں وہ جیسے بائنینس ہے، کوائن بیس ہے، ایٹورو ہے. تو یہاں پہ آپ اپنے والیٹس بنا سکتے ہیں اور ان والیٹس میں آپ فزیکل کرنسی کے اگینسٹ آپ بٹ کوائنز یا کوئی بھی آلٹرنیٹ کوائنز جس میں ایتھیریم، لائٹ کوائن، ریپل یہ خرید کے رکھ سکتے ہیں. اب جب آپ ان کو خرید لیتے ہیں آپ کو ایک آپ کو اکاؤنٹ نمبر کی طرح کا جو ہے والیٹ نمبر دے دیا جاتا ہے. پھر اس والیٹ نمبر کو یوز کر کے آپ کسی سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں یا کسی کو کوئی چیز بیچ سکتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ پائی ہے، یقیناً پاکستان میں پائی چل رہا ہوگا لیکن دنیا میں پائی اتنی والیوم نہیں ہے. والیوم کے حساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو لوگ بٹ کوائن یوز کرتے ہیں یا ایتھیریم یوز کر رہے ہیں یا لائٹ کوائن، اس طرح کی کرنسیز یوز کر رہے ہیں. آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا. اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے اس کو ڈیجیٹلی سیو کر رہے ہیں جس میں موبائل ایپس آتی ہیں. میں نے آپ کو مثال دی کوائن بیس کی، بینائنس کی اور ایتھورو کی، اسی طرح کی مختلف ہیں. لیکن اس میں آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کا وہ جو بھی آپ کا ایکسچینج ہے یا جہاں پہ بھی آپ اپنا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں وہ سیکیور اینڈ سیف ہے. اس لیے کہ بیسیکلی اٹس دیٹ ٹوکن اونلی جس میں جو کہ اگینسٹ آپ کے ایک پرائیویٹ کی آپ کو ملتی ہے. وہ پرائیویٹ کی آپ کی ایسا ہی ہے جیسے آپ کا ایک پاسورڈ. سو ایک پاسورڈ جو ہے اگر وہ لیک ہو جائے تو یقیناً آپ اپنا اکاؤنٹ لوز کر جاتے ہیں. سملر وے میں اگر آپ کی پرائیویٹ کی لوز ہو جائے تو آپ اپنا ڈیجیٹل والیٹ لوز کر دیتے ہیں. تو آپ نے سیکیور کرنا ہے اس کو. اس میں اگر ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن جو بھی سیکیورٹی فیکٹرز وہ ایکسچینج آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے آپ میک شور کریں کہ ان سب کو ٹرن آن کریں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ سیف رہے. اس کے علاوہ آپ ہارڈ ویئر بھی رکھ سکتے ہیں جس میں وہ جو کہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتا اور آپ اس کو فیوچر میں کبھی بھی چاہیں تو آپ کنیکٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ٹرانزیکشن کے لیے.
اچھا، جہاں تک آپ نے بات کی کہ ان کرنسیز کو جو ہے وہ یوز کرنے کے لیے کیا کیا مواقع ہیں، تو یقیناً بہت ساری کمپنی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ٹیسلا جس نے ابھی بیک آف کر گئی، لیکن اس کے علاوہ مائکروسافٹ ہے، اس کے علاوہ فائزر ہے، بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ اس طرف جا رہی ہیں. ٹریولنگ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں، آپ اس سے گھر خرید سکتے ہیں یورپ یو ایس میں، اور گاڑی خرید سکتے ہیں آپ. یو کین ڈو یو کین میک اٹ فار اینی تھنگ، یو کین یوز اٹ فار اینی تھنگ ان فیکٹ. معید، یہ کرپٹو کرنسی کتنی محفوظ ہے؟ یعنی اگر اس کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کی جائے کہ اس میں کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہے کرپٹو کرنسی کی مد میں، تو کس طرح سے محفوظ سرمایہ کاری ممکن ہے؟ جی، یہ بہت بڑا کوشچن ہے کہ اس میں کیسے آپ محفوظ کر سکتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو میں ان لوگوں کو کہوں گا کہ جو فرسٹ ٹائم یا جو چاہ رہے ہیں انیشلی کہ آپ کچھ انویسٹمنٹ کریں، آپ جو ہے چھوٹے اماؤنٹ سے سٹارٹ کریں. آپ نے دیکھا کہ 1 بٹ کوائن، آپ کو پتا ہے کہ بھائی 1 بٹ کوائن اس وقت پاکستانی 49-50 لاکھ کا چل رہا ہے. اگر آپ آلریڈی بلینئر ہیں، 40-50 لاکھ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ لے سکتے ہیں 1 بٹ کوائن. لیکن جو چھوٹا انویسٹر ہے وہ چاہ رہا ہے کہ وہ کچھ پیسوں سے سٹارٹ کرے، کچھ ہزار روپوں سے سٹارٹ کرے، تو وہ بھی کر سکتا ہے. یہ جو ایکسچینجز جن کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے، ایٹھورو، کوائن بیس، بائننس، یہ سارے جو ہیں یہ آپ کو فیسلٹی دیتے ہیں کہ آپ فریکشن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ انالائز کرنا ہے. اس میں مختلف ٹولز اویلیبل ہیں، جس میں مارکیٹ کیپ، coinmarketcap.com ہے، جہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کرنسی جن میں آپ نے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کا ٹرینڈ کیا ہے. نارملی جب مارکیٹ جو ہے وہ بلش ہوتی ہے تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس وقت انویسٹ نہ کریں. آپ انویسٹ کریں جب وہ مارکیٹ تھوڑا سا ڈاؤن، جیسے آج کل مے بی اٹس اے گڈ ٹائم ٹو انویسٹ few bucks into crypto currencies. اور پھر آپ نے دوسری چیز یہ کہ آپ نے صبر کرنا ہے. اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ انکریز کرے گی. آپ جیسے ہی تو پینک جب آتا ہے تو لوگ بیچنا شروع کرتے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے ہولڈ کرنا ہے اپنے اس کو، ایسٹ کو، اور تاکہ جب یہ باؤنس بیک کرے تو آپ اس کا پروفٹ لے سکیں. پہلی بات تو جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ اس کو کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں، وہ یہ کہ آپ مارکیٹ ٹرینڈ کو یوز کریں. آپ چیک کریں کہ کون سی جو ایکسچینج ہے وہ آپ کو بہتر سیکورٹی پرووائڈ کر رہا ہے، بہتر پرائیویسی پرووائڈ کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ مارکیٹ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. ڈو ناٹ پٹ آل یور ایگز ان ون بکٹ. آپ صرف بٹ کوائن میں انویسٹ نہ کریں، آپ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آلٹ کرنسیز ہیں، آپ ایتھیریم میں بھی کچھ لیں، آپ لائٹ کوائن لے لیں. جس طرح کی مختلف کرنسیز ہیں جن میں آپ تھوڑے تھوڑے پیسے لگا سکتے ہیں، اور جس سے آپ کی جو، اگر آپ کہیں پہ لوز کر رہے ہیں تو آپ کہیں گین بھی کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ جہاں پہ آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہے، جیسے کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ سیف ہو، آپ کے پاس جو بھی آپ کے انویسٹمنٹس ہیں وہ سیف ہوں ان ٹرمز آف دی پلیٹ فارم اٹ سیلف. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو معید علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. کیا آپ کو 13 مارچ 2020 کے بعد سے گھر کے کرائے اور یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی میں مسائل کا سامنا ہے؟ کیا آپ اپنی آمدنی کا 30% یا اس سے زیادہ حصہ گھر کے کرائے کی مد میں خرچ کرتے ہیں؟ تو آپ کی مالی معاونت کے لیے نیو یارک اسٹیٹ نے شروع کیا ہے ایمرجنسی رینٹل اسسٹنس پروگرام. اگر آپ کو اس پروگرام کی مزید معلومات چاہیے تو اپنا کا تربیت یافتہ عملہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے. اپائنٹمنٹ کے لیے پیر تا جمعرات دن 10 بجے سے سپہر 4 بجے تک کال کریں 7185134700.
ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے بات ہو رہی تھی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ کار کیا ہے, اسی سے متعلق کچھ مزید گفتگو کریں گے. معید علی ہمارے آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں. معید, یہ بتائیے کہ کیا ہم کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ جو کرتے ہیں اس کو اسٹاک مارکیٹ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے, یا اسٹاک مارکیٹ میں کی جانے والی سرمایہ کاری اس سے مماثلت رکھتی ہے, یا وہ اس سے بالکل ایک مختلف چیز ہے؟ بالکل بالکل. اس میں اگر آپ ایکسچینج جیسے آپ کرنسی ایکسچینج لیتے ہیں اور اس میں آپ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں بنسبت یہ کہ آپ ٹریڈ ان کریں, آپ جو ہے بائی اینڈ سیل کرتے ہیں, تو یقیناً یہ سملر اسٹاکس کی طرز پہ کام کرتی ہے, جہاں پہ آپ جب خریدتے ہیں, جب اسٹاکس جو ہے آپ یعنی آپ کو لو ویلیو پہ ملتے ہیں, پھر آپ ان کو سیل کرتے ہیں جہاں پہ آپ کچھ پروفٹ کما سکیں. اسٹاکس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں کوئی آپ کے پاس بیکنگ نہیں ہے. یعنی فرض کریں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کسی کمپنی کی, ٹیسلا کی بات کرتے ہیں, تو ان کے پاس ایک سالڈ ان کے پاس پلانٹس ہیں, ان کے پاس ان کی کارز ہیں, جس کے بنیاد پر ان کی ویلیو اپ اور ڈاؤن ہوتی ہے. اگر وہ سیل ان کی بڑھ رہی ہے تو ان کی ویلیو اپ جائے گی. یہاں پہ جو ہے آپ کی کوئی کرنسی بالکل نل پہ بھی آ سکتی ہے, جو کہ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ کرنسیز لانچ کی لوگوں نے اور اس کی وجہ سے جو کہ فراڈولنٹ تھیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کا پورا سرمایہ ڈوب گیا. اس میں بھی سیف اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوز کریں. مثال کے طور پہ میں ای ٹورو یوز کرتا ہوں, تو ای ٹورو میں نے کچھ کرنسی لے کے جو ہے وہ انویسٹ کی ہوئی ہیں مختلف آلٹرنیٹ کوائنز میں, اور اس کی میں پھر گریجول مانیٹرنگ کرتا رہتا ہوں. جہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہاں پہ ابھی یہ مارکیٹ نیچے جا رہی ہے, تو وہاں پہ آپ اس کو میں سیل کر دیتا ہوں, نہیں تو میں اس کو ہولڈ کر کے بیٹھا ہوں کہ بھائی اس کو ان دا فیوچر میں جب بھی یہ باؤنس بیک کرے گی میں اس کو یوز کر لوں گا. تو کوئی سالڈ بیکنگ نہیں ہے اس میں. جیسا کہ کہا گیا یہ سب ڈیجیٹل ہے, اور ڈیجیٹل ہونے کی وجہ سے اس میں نقصان کا بہت اندیشہ ہے, اور اسی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اس پہ بہت سارے سوالات ایکچولی کھڑے ہوتے ہیں. معید, یہ بھی بتا دیجئے کیا ڈیجیٹل کرنسی اقتصادیات اور مالیات کی دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی؟ بالکل بالکل. اس کی دیکھیں ڈیجیٹل کرنسی جو ہے یہ اس کا وجود میں آنے کی وجہ یہی ہے کہ ایک پیرلل سسٹم ہے. یہ جو ہمارا موجودہ مالیاتی نظام ہے اس کے اگینسٹ میں, اس کے پیرلل میں یہ سسٹم وجود میں آیا ہے, اور اس کے وجود میں آنے کی وجہ وہ چیلنجز تھے جو ہمارا ایگزسٹنگ سسٹم جو ہے پیمنٹ سسٹم آفر نہیں کر سکتا, جس میں آپ کی ٹرانزیکشن ویلیو بہت ہی کم ہے. اگر آپ ایک ٹرانزیکشن کرنا چاہیں آپ ود ان میٹر آف سیکنڈ کر سکتے ہیں. اس کی جو کاسٹ ہے یا جو ٹرانزیکشن فیس ہے وہ بہت ہی منیمم ہے. آپ جتنا اماؤنٹ چاہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کرنسی کو مانیٹر نہیں کیا جا سکتا. بہت ہی مشکل ہو گیا ہے اس کرنسی کو مانیٹر کرنا, کیونکہ اس کا کوئی اس کے اوپر کوئی گورننگ باڈی نہیں ہے, ان لائک جو آپ کا ریگولر سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا سینٹرل بینک ہوتا ہے, جہاں پہ آپ کے پاس گورنمنٹس ہوتی ہیں جو آپ کے کرنسی سسٹم کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کو فرسٹ آف آل اس کو مانیٹر کرنا جو ہے یقیناً, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ محفوظ اس طرح ہے کہ اگر کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, وقوع پذیر ہوتی ہے, وہ ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈز آف مشینز کے اوپر سیو ہو رہی ہوتی ہے, ملٹیپل لیجرز کے اوپر سیو ہو رہی ہوتی ہے. اس کو ملٹیپل لوگ ویلیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ پیئر ٹو پیئر سسٹم کی وجہ سے موجود ہیں وہاں پہ. اور جب اس کو اگر ان دا فیوچر فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں جو بنیادی بات ہے کہ اس میں ڈبل پیمنٹ نہیں ہو سکتی, اس میں فارجری نہیں کر سکتے, فارجری نہیں کر سکتے اس کو آپ یعنی. اور دوسرا یہ کہ اس کو چونکہ مانیٹر نہیں کیا جا سکتا, تو آج کل اس کا زیر زمین یعنی انڈر ورلڈ میں بھی کافی استعمال ہے. اس کرنسی کی ڈی سینٹرلائزیشن کیا ہو سکتی ہے, اور اگر ہو سکتی ہے تو کون سے اسٹیک ہولڈرز اس کو سینٹرلائز کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ ڈی سینٹرلائزڈ ہی ہے, اور جس کی جو اس کی کامیابی کی وجہ ہے کہ اس کو کوئی مانیٹر نہیں کر سکتا.
اور اس کو اس کو اگر کوئی مانیٹر کرنا چاہے تو یقیناً وہ ملک یا وہ جو اینٹی ہے وہ اپنی کرنسی لانچ کر سکتی ہے. مثلاً ریسنٹلی چائنا نے جو ہے وہ اندیا دیا ہے کہ وہ اپنی کرنسی لا رہے ہیں, تو یقیناً جب ان کی اپنی ڈیجیٹل کرنسی آئے گی تو وہ گورن اینڈ مانیٹرڈ بائی چائنا ہوگی. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید یو ایس اور دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی اپنی ڈیجیٹل کرنسیز لائیں, اور پھر وہ اس کو اسی پیٹرن پہ, جس پیٹرن پہ وہ فزیکل کرنسی یا پیپر کرنسی کو مانیٹر کرتے ہیں, اسی طریقے سے وہ اس ڈیجیٹل کرنسی کو بھی مانیٹر کر سکتے ہیں. موہت, کیا یہ کرنسی اثاثہ جات میں شمار ہوتی ہے؟ اور اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایسٹ تسلیم کیا جاتا ہے, اور اگر یہ ایسٹ واقعی ہے تو کیا اس پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس بھی لاگو ہوتا ہے؟ ایٹ دا مومنٹ تو نہیں ہے, لیکن یقیناً کچھ کنٹریز جو ہیں وہ اس کو آپ کے ایسٹ مانتے ہیں اور ان پہ جو ہے آپ سے ٹیکس لے سکتے ہیں. لیکن یہ ابھی کہہ لیں گے جو ہے وہ اس پہ کوئی واضح رول نہیں ہے کہ اس کے اوپر ٹیکسیشن لی جائے گی, ٹیکس لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا. تو اس میں یقیناً بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جو شاید حکومتیں جو ہیں وہ بیہائنڈ دا سین کر رہی ہوں گی. لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کرپٹو کرنسی کی فیلڈ میں آنے والے لوگوں کو, یا جو لوگ اس مد میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے شامل ہونے والوں کو, نئے شامل ہونے والوں کے لیے کیا آپ کا میسج ہوگا؟ ہمیں بہت ہی احتیاط سے کام لینا ہے, چونکہ یہ بہت ہی والیٹائل ہے. اس میں جو ہے آپ منی اپنی بہت لوز کر سکتے ہیں. آپ کو ہولڈ کرنا پڑے گا. اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو دے ٹرائی dip their toes what they call it, تو not to invest everything. اپنی جمع پونجی نہ لگائیں اس کے اوپر. کوشش کریں کہ اس میں جو ہے پہلے اپنے ہاتھ گیلے کر کے دیکھیں کہ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے. ایٹورو اور مختلف اس قسم کے جو پلیٹ فارمز ہیں آپ کو وہ ٹیسٹ ڈرائیوز پرووائڈ کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ ان ایکسچینجز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیسے کام کر رہی ہیں, کیسے آپ ان کرنسیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں. جو اچھے پلیٹ فارمز ہیں وہ آپ کو آؤٹ آف 5,000 یا 7,000 کرنسیز میں ٹریڈ ان کرنے کی اجازت نہیں دیتے. آپ کو مور اسٹیبل جو کرنسیز ہیں ان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اپنا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں بٹ کوائن آپ اس لسٹ کے تھرو جا سکتے ہیں, ان کی لسٹ کے تھرو کہ وہ کیا کیا آفر کر رہے ہیں. تو اس طرح آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں کسی بھی صدمے سے. بہت شکریہ. موحد علی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ نئی کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی دراصل کیا چیز ہے, فیوچر میں اس کے کیا بینیفٹس ہیں, آج کل یہ کیوں ڈی ویلیو ہو رہی ہے, کیا اس کے ریزنز ہیں, اور نئے جو لوگ اس جانب آنا چاہتے ہیں کرپٹو کرنسی کی فیلڈ میں کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کن چیزوں سے ہوشیار رہیں اور کس طرح سے اس فیلڈ میں محفوظ سرمایہ کاری کر خود کو بڑے نقصان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اس بارے میں ہم نے کچھ گفتگو کی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.